ارے اس سے کیوں نہیں کہتے جس نے کائنات بنائی ہے، جو مشکلیں حل کرنے والا، جو احکم الحاکمین ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ ارے جس مشکل میں بھی آپ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، یہ سارے دکھ آپ کے لیے بڑے ہیں، میرے لیے بڑے ہیں، میرے رب کے لیے بڑے نہیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کبھی اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر بات تو کرو نا اس سے کہ اللہ پریشان ہوں، مالک دکھی ہوں، اللہ بیمار ہو گیا ہوں، مالک روزی کے مسائل ہیں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، اللہ میری مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں، میں بے قرار ہوں، اللہ گناہوں میں پڑ گیا ہوں۔ مانگو نا اپنے رب سے، کرو تو صحیح بات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف تو کہتے ہو کہ اللہ ماں سے بلکہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اور دوسری طرف مجھے بتاؤ اگر تڑپ کر اللہ کو پکارو گے کیا وہ دامن رحمت میں نہیں چھپائے گا؟ اس کی نگاہ کرم نہیں ہوگی؟ ارے ہم نے جب آنکھوں میں آنسو لے کر ماں سے بات کی تھی، ہماری ماں نے ہمیں سینے لگایا تھا، ہماری ہر بات مانی تھی، وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، کیوں نہیں پکارتے اسے؟ اور خاص طور پہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کسی بھی بڑی تکلیف میں ہیں، کبھی تہجد کے وقت اکیلے میں جہاں نماز بچھائیں، جب دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہو رب کی بارگاہ ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے اور اپنے دل کی بات اپنے رب سے کیجئے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، دنیا میں کئی لوگوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کی زبان پنجابی ہے، جس سے بات کرنی ہے وہ پنجابی نہیں جانتا، مگر میرے رب کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں بات کرو، آپ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرو، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ارے وہ تو دلوں پر گزرنے والے خیالات جانتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم لگ گئے فضول کاموں میں، ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر رب سے کنیکشن کا جو سلیقہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا، ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ تو یاد رکھو، جو جتنا مانگتا ہے، جو جتنی دعا کرتا ہے، اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا، اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ کہ کب دعا قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا گیا جب بھی نماز سے بندہ فارغ ہو دعا مانگے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اگر لوگ نہیں مانگتے دعا، ادھر نماز پڑھی، اول تو نماز نہیں پڑھتے، پڑھے تو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، امام صاحب نے دعا شروع کی، مسجد سے نکلنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ کیا کرو، میرے رب کی شان دیکھو۔ دنیا میں کوئی بندہ مانگنے والا ہونا وہ اچھا نہیں لگتا، ہاں مانگنے والا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ہمارا قریبی بھی ہے نا اور کہ یار بڑا پریشان ہوں مدد کر دو، تو شاید پہلی بار ہم مدد کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے، تھوڑے دنوں بعد کہ یار وہ پیسے ختم ہو گئے اور چاہیے۔ ارے بھائی تھوڑے دنوں پہلے تو دیے تھے پھر ختم کر دیے، چلو لے جاؤ، قریب ہوگا تو شاید دوسری بار دے دیں گے۔ تیسری بار جب وہ آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، چوتھی بار میں اس کا موبائل نمبر ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا، دنیا والوں سے بار بار کوئی مانگے تو لوگ اسے بھگاتے ہیں۔ میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اس نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر مسئلہ یہ کہ آج دنیا والوں سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ دعا سے جی نہ چرایا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ارے دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے، مگر نہیں کرتے لوگ دعا۔ دوسری بات اس ہرنی نے کیا کہی تھی؟ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں پڑھتے آج لوگ درود، نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں مگر زبان پر درود نہیں ہے۔ میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں کتنا درود ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں آپ نے کتنے درود پڑھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، درود کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ درود پاک پڑھنا یہ حکم قرآنی ہے
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مگر نہیں پڑھتے. قرآن پاک میں بہت سارے احکام بیان ہوئے. علماء بیٹھے ہیں, آیات احکام قرآن الگ کتابوں میں لکھی گئی کہ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے آرڈرز دیے ہیں, مگر کوئی بھی ایک ایسا آرڈر نہیں ہے, کوئی بھی ایسا امر یا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ ایک ہی عمل ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ایمان والو میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہوں, فرشتے بھی بھیجتے ہیں, تم بھی میرے رسول پر, میرے نبی پر درود بھیجو. یہاں پر اللہ کا درود بھیجنے کا انداز اور ہے, علماء اس کی باقاعدہ پوری تطبیق کرتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. فرشتے اور ہمارا درود یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج. لیکن ذرا سوچو یہ عمل کتنا مبارک ہے کہ درود نہیں بھیجتے. روزانہ اپنی زندگی میں معمول بنا کہ روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں. بلکہ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر کبھی پورے دن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام شریف مبارک نام سن لیا اور درود نہ پڑھ سکا کوئی شخص, میں جیسے ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے, درود نہیں پڑھ سکے, تو علماء کہتے ہیں ایک پرٹیکولر ایک تعداد جو ہے مقرر کر لے. مثال کے طور پہ روز کی 100 بار درود پڑھوں گا, تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک کا نام سن بھی لیا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور درود نہ پڑھ سکا, تو یہ جو بعد میں اس نے درود پڑھا یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں. ٹھیک ہو گیا, اور آگے چلتے ہیں. جبریل امین آئے تھے اور کیا عرض کی تھی, حضور آپ کا رب آپ کی امت سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. یہ اتنی مہربانی ہمیں کیوں ملی, اتنی کرم نوازی ہم پر کیوں ہوئی؟ کیا ہم بڑے نیک ہیں؟ کیا ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں؟ اللہ معاف کرے, کتنے گناہ ہیں ہمارے, کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے, مگر یہ ساری مہربانی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ مہربانی ہے ہم پر نبی پاک کی کہ ہم ان کے امتی بن گئے. سنو پیارے آقا کی مہربانیاں تو ایسی ایسی ہوں گی کہ قیامت کے دن جب تک میرے آقا جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی داخل نہیں ہوگا, کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. مگر سنو صرف پیارے آقا کو یہ اعزاز نہیں بلکہ ان کی مہربانی, ان کے صدقے جب تک نبی پاک کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی نبی کی امت بھی داخل نہیں ہوگی. اتنی مہربانی ہم پر. تو ایسے آقا کے امتی ہیں. اے امتیوں تم نے اور مجھے سوچنا ہے کہ جب مہربانی اتنی بڑی ہو گئی تو امتی ہونے کا حق بھی تو ادا کرے نا. جس پر اتنی مہربانیاں ہوں اسے کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ کیا میرا انداز, میرا کردار نبی پاک کے سچے امتی جیسا ہے یا جیسا آقا فرماتے ہیں اس سے الٹ زندگی گزر رہی ہے. جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور اس واقعے میں اتنے پہلو ہیں کہ میں اگر اسی کو بیان کرتا جاؤں تو میرا پورا بیان ہو جائے گا, لیکن میں نے ایک اور ٹاپک کو بھی کور کرنا ہے. تو بہرحال اس ایک واقعے سے جو درس ملا کہ ماں باپ کا ادب کریں, ماں باپ کی قدر کریں, دعا اس سے محبت بھی کرے اور دل و جان سے دعا کرے, روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں, ان کی سچی غلامی اختیار کریں. پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے اس عظیم الشان اجتماع میں ایک حدیث پاک مزید آپ کو سنانی ہے اور اس کے تحت چند مدری پھول پیش کرنے ہیں. اور یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ کمال کی حدیث پاک ہے. قیامت کا دن, انگریزی میں کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ, حساب کا دن, بڑا مشکل دن ہے. اس دن بہت ساری مشکلیں ہوں گی لیکن اس میں ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوگی کہ گرمی بڑی ہوگی, زمین تانبے کی ہوگی. روایتوں کا مضمون ہے کہ لوگ العطش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ اپنے پسینے میں ٹخنوں تک, کچھ گھٹنوں تک, اور کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اتنی گرمی ہوگی. کبھی آپ کے یہاں بھی کسی گرم علاقے سے آپ گئے ہوں, سنا یہاں تو اتنی گرمی نہیں پڑتی, لیکن اگر کسی گرمی کے دن میں آپ بغیر سائے کے 15-20 منٹ کھڑے ہو جائیں ننگے پیر اس روڈ پر بھی تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ تو کچھ بھی گرمی نہیں ہے,
جب 1.25 میل پر سورج ہوگا اور زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی تو سوچئے گرمی کتنی ہوگی. لیکن وہاں تو سایہ بھی نہیں ہوگا. کتنی دیر کا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. ذرا تصور کیجئے کہ اس گرمی کے عالم میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس دن بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اربوں لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں اور دور اللہ کا عرش ہے اور اس کے سائے میں کچھ خوش نصیب کھڑے ہیں. تو جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے کتنا رش کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان میں ہوتے، اس گرمی سے ہمیں نجات تو مل جاتی. کتنی راحت ہوگی جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گی. کیسی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں ہوں گی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں، اور بھی حدیثیں ہیں مگر ایک بڑی جامع حدیث ہے جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا. اور جس حدیث کو میں نے آج بیان کرنا ہے وہ 7 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اور آپ حدیث ابھی میں سناتا ہوں آپ کو کہ 7 کیٹیگریز ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اگر ان 7 قسم کے لوگوں میں نہیں ہوں تو آج سے زندگی میں کچھ ایسا کرنا شروع کر دوں گا کہ ان 7 میں سے کسی ایک قسم میں تو آ جاؤں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہ رہ جاؤں. میں بہت کمزور ہوں، میں اس گرمی میں نہیں کھڑا رہ سکوں گا. جب اللہ کے حبیب نے فارمولہ بتا دیا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا تو چلو آج انشاءاللہ آج سے شروع کر دیتے ہیں. تو غور سے پہلے میں 7 قسم کے لوگ آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو عرض کروں. ذرا غور سے سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یوم لا ظل الا ظلک. وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب غور سے سنیے وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں نمبر 1 عادل حکمران. جب بندہ عدل کرنے والا حکمران ہو تو اسے سبحان اللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. اب یہاں پر حکمران تو شاید نہیں بیٹھے، لیکن ہم بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مسجدوں کے امام بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے خاندانوں کے بڑے لوگ بیٹھے ہوں، کسی کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوں، باپ دادا بیٹھے ہوں. ہمیں بچوں میں، فیملی میں کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے. تو جب بھی کچھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کروانا پڑے تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ہاں، عدالت، انصاف قائم کرنا. اللہ کو عادل لوگ پسند ہیں، جو لوگ تھوڑے پیسے لے کر اپنے خاندان، اپنے گرائیں، اپنے جاننے والے کو جناب غلط فیصلہ بھی کر دیتے. کیا کرے بھائی، اس کو کامیاب کرنا ہے. نہیں، کسی غریب کے خلاف، کسی مظلوم کے خلاف، کسی جس کو کہتے ہیں نا ماڑے بندے کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ چلو وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، کر کچھ نہیں سکتا. لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا وہ دعا عرش تک جاتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں طاقتور سے مت ڈرنا، ماڑے سے ڈرنا، کمزور سے ڈرنا. کہ حضور کمزور سے کیوں ڈروں، وہ کیا کر لے گا؟ کب اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو دعا عرش تک جاتی ہے. تو یہ کمزور کو جو دبا لیتے ہیں نا تو تیرا جو ہو سکتا ہے کر لے. ہاں، اس کے پاس ایک چیز ہے کہ جب اس کے دل سے آہ نکلے گی نا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، ظالم برباد ہی ہوتا ہے. بلکہ چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. زندگی میں اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار چلتی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت اچھی خاصی تھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، اچھی خاصی عزت تھی وہ بھی خراب ہو رہی، چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں، دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو.